نور بیگم نے پینشن کے پیسوں سے اپنے بیٹوں کو پڑھایا۔ 2 بیٹے تو پڑھ کر اچھی نوکری کرنے لگے اور اپنی بیویوں کو لے کر الگ گھر میں رہنے لگے، جبکہ 2 نکمے اور آوارہ رہے۔ جس دن ماں کو پینشن ملتی، بیٹے ماں کے ساتھ جاتے اور پیسے اپنی عیاشیوں میں خرچ کر دیتے۔ وہ ماں سے اپنے سارے کام کرواتے، اگر ماں کام نہ کرتی تو وہ ماں کو لاتوں اور گھونسوں سے مارتے۔ ایک دن ماں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، میری ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں، مجھے میرے باقی بیٹوں کے پاس جانے دو۔ غصے میں بیٹے نے ماں کو کمرے میں بند کر دیا اور خود چھت پر سونے چلا گیا کہ ایک دم چھت سے ایک دھیلا نہیں دوں گا میں اب اس گھر میں۔ نور بیگم کے بڑے بیٹے جاوید نے چلا کر کہا تو پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ جاوید نے دائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا اپنے سب سے چھوٹے بھائی فیضان کا گریبان چھوڑا تو وہ نشے میں جھومتا ہوا نیچے جا گرا۔ نور بیگم تڑپ کر آگے بڑھیں۔ چوک پر بیٹھا ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ چرس پی رہا تھا، وہاں سے پکڑ کر لایا ہوں اسے۔ 30 سال کا ہو گیا، یہ شادی شدہ ہے، 2 بچے ہیں اس کے باوجود یہ سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا ہے۔ گھر میں روپے پیسے دینا تو الگ، یہ اپنا اور اپنے بچوں کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ بھی اس نے میرے سر پر ڈال رکھا ہے۔ میں نے پڑھ پڑھ کر اچھی نوکری اس لیے حاصل نہیں کی کہ اس جیسے مفت خورے کے خرچے اٹھاؤں، جاوید غصے سے کہہ رہا تھا۔ نور بیگم نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ جس چیز کا انہیں ڈر تھا آج وہی ہوا۔ کچن میں کام کرتی جاوید کی بیوی بھی باہر نکل آئی، اس کے ہاتھ میں آٹے کا پیڑا تھا۔ دیکھیں اسے، یہ خود کام کرتا ہے اور نہ ہی اس کی بیوی، سارا دن وہ بھی چارپائی توڑتی ہے اور یہ باہر لوگوں سے پیسے مانگ مانگ کر اپنا نشہ پورا کرتا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں، اگر ان لوگوں کو آپ نے گھر سے نہ نکالا تو میں ابھی اور اسی وقت اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جاوید ایک دفعہ پھر غصے میں چلایا تو نور بیگم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بیٹا، یہ تیرے چھوٹے بھائی ہیں، اس نے اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہا، مگر جاوید آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس سے چھوٹا جواد بھی اب تک خاموش کھڑا تھا، اچانک بول اٹھا، اماں آپ ان دونوں کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ گھر کا سارا بوجھ مجھ پر اور جاوید بھائی پر ہے، ہم دونوں اتوار کے روز بھی ڈیوٹی پر جاتے ہیں اور جو تنخواہ ملتی ہے وہ ہم گھر پر خرچ کر دیتے ہیں۔ نہ ہی فیضان کوئی کام کرتا ہے اور نہ ہی منیر، دونوں کو سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے کی پڑی ہے۔ فیضان کی تو آپ نے ہمارے پیسوں سے شادی کر دی، لیکن منیر کا کیا کریں گی؟ اگر وہ کچھ کمائے گا نہیں تو میں اس کے اوپر 1 روپیہ خرچ نہیں کروں گا۔ جاوید نے بھائی کا ساتھ دیا تو نور بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں پتا تھا بات بگڑ چکی ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے پینشن سے اپنے ان چاروں بیٹوں کو بڑی مشکل سے پالا تھا۔ بڑے دونوں تو خوش قسمت تھے کہ جب باپ کا انتقال ہوا وہ دونوں لڑکپن کی حدود کو پہنچ چکے تھے۔ اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے ان میں نکھار آ چکا تھا۔ باپ کی موت کا ان پر کچھ خاص اثر نہ ہوا، لیکن چھوٹے دونوں بری طرح سے رل گئے تھے۔ پینشن کے پیسوں سے انہیں اچھے اسکولوں میں پڑھانا ممکن نہیں تھا، اسی لیے نور بیگم نے بس درمیانے سے اسکول میں ڈالا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت دبتی چلی گئی اور بڑے ہونے تک وہ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکے تھے۔ جاوید اور جواد تو جیسے تیسے کر کے پڑھ کر اچھی نوکریوں پر فائز ہو گئے، مگر منیر اور فیضان نے نہ تو تعلیم حاصل کی تھی اور نہ ہی وہ ڈھنگ کا کوئی کام کرتے تھے۔ سونے پر سہاگا یہ تھا کہ چھوٹے فیضان کو تو نشے کی لت بھی لگ چکی تھی۔ نور بیگم نے بڑے دونوں کی منت سماجت کر کے فیضان کی شادی کروائی تھی کہ شاید شادی کے بعد اس میں ذمہ داری کا احساس جاگے اور وہ کوئی ڈھنگ کا کام کرے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ تھا۔ اس کی فطرت اب بھی وہی تھی، وہ صبح 12 بجے سے پہلے نہ جاگتا اور رات گئے تک دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہتا۔ اس کی بیوی بھی ڈھیٹ فطرت کی تھی، گھر کا کام کاج کرنے کا دل ہوتا تو کر لیتی، ورنہ سارا دن موبائل لے کر کمرے میں گھسی رہتی۔ نور بیگم سارا دن بہووں کی آپس کی لڑائی جھگڑے کو ہی نپٹاتی رہ جاتی تھیں۔ جاوید اور جواد کی بیویاں گھر کے کام کاج بھی کرتیں اور کچھ نہیں اس بات کا بھی گھمنڈ تھا کہ گھر کا سارا خرچ ان دونوں کے شوہر اٹھاتے ہیں۔ وہ فیضان کی بیوی سے بھی سخت تنگ آ چکی تھی۔ اس روز تو نور بیگم نے جیسے تیسے کر کے معاملہ سنبھال لیا۔ انہوں نے فیضان سے زبردستی معافی منگوائی کہ وہ آئندہ کام پر جایا کرے گا اور ہر مہینے گھر کے راشن کے لیے پیسے دیا کرے گا۔ جاوید غصے میں بڑبڑاتا ہوا گھر سے چلا گیا اور ایسا ہوا بھی۔
وقتی طور پر فیضان نے مزدوری پر جانا شروع کر دیا۔ منیر تو ویسے بھی چھوٹا موٹا کام کر ہی لیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ ماں کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا۔ اماں، اب تو میں بھی 28 سال کا ہو گیا ہوں، میری بھی شادی کروا دو۔ مجھے پولیس والے کی بیٹی بہت پسند ہے، اس نے کہا تو نور بیگم سوچ میں پڑ گئیں۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ مرنے سے پہلے اپنے چاروں بیٹوں کے گھر آباد ہو جائیں۔ انہوں نے جواد اور جاوید کے آتے ہی ان سے بات کی۔ اماں، ایک نیا خرچہ میرے سر پر مت ڈالیں، پہلے ہی گھر کے راشن اور بلوں نے میری کمر توڑ رکھی ہے، اب اس میں منیر کی شادی کہاں سے کرواؤں؟ جاوید نے تو صاف جواب دے دیا، مگر جواد نے سادگی سے نکاح کروانے کی حامی بھر لی، اور یوں نور بیگم کی چوتھی بہو بیاہ کر ان کے گھر آ گئیں۔ بہو کا بیاہ کر آنا تھا کہ یہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ نور بیگم کو پتہ نہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی مصیبت مول لے رہی ہیں۔ یہ منیر کی شادی کے 5ویں روز کی بات تھی۔ یہ نئی دلہن کا بڑا بھائی گھر آ کر بیٹھ گیا۔ نور بیگم نے چائے اور شربت جواد کی بیوی سے بنوا کر اس کے سامنے رکھوائی، لیکن وہ سب پی کر بھی ڈھیٹوں کی طرح بیٹھا رہا اور نظریں گھما گھما کر پورے گھر کا جائزہ لیتا رہا۔ نور بیگم بے چین سی ہونے لگیں۔ انہوں نے نئی دلہن کو بلایا۔ کیا بات ہے، تمہارے بھائی کو کوئی کام ہے کیا؟ کافی دیر ہو گئی ہے، اب اسے اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ نور بیگم نے سنجیدگی سے کہا تو نئی دلہن کے تو تیور ہی بگڑ گئے۔ میرا بھائی یہاں پر فالتو نہیں بیٹھا، اسے آپ کے چھوٹے بیٹے کا انتظار ہے۔ دلہن تو جواب دے کر اندر چلی گئی، مگر نور بیگم کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ بدمعاش دکھنے والا آدمی آخر اس کے بیٹے فیضان کا انتظار کیوں کر رہا تھا؟ نئی دلہن کا وہ بھائی جس کا نام غفور تھا، لال لال آنکھوں سے پورے گھر کا جائزہ لے چکا تھا۔ نور بیگم نے اسے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، تم کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو؟ وہ آدمی اچانک بھڑک کر بولا، پریشان تو ہونا ہی ہے نا جی، 3 دن بعد رقم واپسی کا کہہ کر ابھی تک آپ کے بیٹے نے مجھے پیسے واپس نہیں کیے۔ نئی رشتہ داری کا خیال نہ ہوتا تو اب تک اسے پکڑ کر سبق دے چکا ہوتا۔ میرے نام سے تو محلہ کانپتا ہے، یہ تو میری بہن کا گھر ہے، اسی لیے لحاظ کر رہا ہوں۔ اب وہ یہاں آ جائے تو میں اس سے اپنے پیسے لے کر ہی گھر جاؤں گا۔ اس کی بات نے تو نور بیگم کے 14 طبق روشن کر دیے۔ کون سے پیسے؟ کیسے پیسے؟ انہوں نے گھبراہٹ میں پوچھا تو غفور مزید بگڑ گیا۔ ارے بھائی، جس روز شادی تھی اسی روز وہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں میرے پاس آیا تھا اور بولا کہ اس کے بچے کی طبیعت انتہائی خراب ہے، گھر والے سب شادی میں مصروف ہیں، کسی کو فرصت نہیں کہ اسے 2 روپے دے دے، بچے کو اسپتال داخل کروانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے 50,000 روپے لے لیے۔ اب تک تو بچہ ٹھیک ہو گیا ہوگا، اس نے کہا تھا 3 روز بعد رقم واپس کر دے گا، اب مجھے میرے پیسے چاہیے۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولا تو نور بیگم کے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فیضان کے دونوں بچے تو ٹھیک ٹھاک تھے، ان میں سے تو کوئی بھی بیمار نہ ہوا تھا، بلکہ ان کی شادی پر پہننے والے جوڑے جوتوں تک کا خرچہ جاوید نے اٹھایا تھا۔ تو پھر فیضان نے اس آدمی سے پیسے کیوں لیے؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ نور بیگم نے بولنے کی کوشش کی تو وہ آدمی اچانک بپھر کر اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نور بیگم کو کچھ کہتا اچانک فیضان اور منیر چلے آئے، لیکن منیر کے سالے کو سامنے کھڑا دیکھ کر فیضان کے ہوش اڑ گئے۔ ہاں بھائی، ٹھیک ہو گیا تیرا بچہ، چل لا میرے 50,000 روپے۔ غفور نے آگے بڑھ کر فیضان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ منیر بھی حیران ہو کر کبھی اپنے سالے کو دیکھتا اور کبھی فیضان کو، اور جب اسے پتا چلا کہ فیضان نے اس کے سالے سے 50,000 روپے لیے ہیں تو اس کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ ابھی 4 دن پہلے میری شادی ہوئی ہے اور تو میرا گھر اجاڑنے کے پیچھے پڑا ہے۔ کون سا بچہ بیمار تھا تیرا؟ جھوٹے، یقیناً تو یہ پیسے جوئے میں ہار کر آیا ہوگا، میں نے سنا ہے کہ سب کہہ رہے تھے کہ تو نے جوئے میں بڑی رقم ہاری ہے۔ منیر نے مشکوک نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھا تو فیضان آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، لیکن غفور کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی رقم ڈوب گئی ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پے در پہ کئی جھانپڑ فیضان کے منہ پر رسید کر دیے۔ آن کی آن میں پورے گھر میں تماشا لگ گیا۔ کمروں میں آرام کرتے جاوید اور جاوید گھبرا کر نور بیگم کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا، مگر غفور کسی کو جواب دینے کی بجائے
پے در پے فیضان کو مارے جا رہا تھا۔ اس کی بہن بھی آ کر اونچا اونچا چلا رہی تھی اور منیر تو 5 روز کے اندر ہی بیوی کا اس قدر غلام بن چکا تھا کہ اونچی اونچی آواز میں فیضان سمیت اپنے سب گھر والوں کو گالیاں دے رہا تھا۔ یہ سب تو ہیں ہی ایسے لالچی، انہیں جہاں کہیں 4 روپے نظر آئیں وہیں رال ٹپکانے لگ جاتے ہیں۔ اب میرا سسرال پیسے والا ہے تو بس شروع ہو گئے پیسے مانگنے، منیر نے کہا تو نور بیگم کو ایک زوردار دھچکا لگا، مگر جاوید اور جواد کی برداشت تو اب جواب دے چکی تھی۔ غفور اب آگے بڑھ کر جواد سے کہہ رہا تھا، یہ تیرا بھائی ہے جس نے مجھ سے رقم ادھار لی ہے، اب تو ہی مجھے اس کے حصے کی رقم واپس لوٹائے گا، ورنہ میں تیرے گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل اٹھا لوں گا۔ اس نے کہا تو جواد نے اچانک اس کے دونوں ہاتھ جھٹک دیے۔ کچھ نہیں لگتا یہ میرا، میں پہلے ہی ان کے خرچے پورے کر کر کے عاجز آ چکا ہوں۔ اماں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ نہیں سدھرنے والا، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ اب آپ اسے گھر سے نکالیں گی یا میں اس گھر سے چلا جاؤں؟ جواد کی بات پر نور بیگم بری طرح سے گھبرا گئیں۔ وہ کبھی ایک بیٹے کو دیکھتی ہیں تو کبھی دوسرے بیٹے کو۔ تبھی جاوید بھی آگے آیا۔ جواد صحیح کہہ رہا ہے اماں، ابھی اور اسی وقت اس نشائی کو گھر سے نکالیں، ورنہ یہ ہم سب کی زندگی برباد کر دے گا، اور اگر نہیں تو پھر میں اپنی بیوی بچوں سمیت یہاں سے چلا جاؤں گا۔ نور بیگم بے تابی سے اپنے ہاتھ مسلنے لگیں۔ میں انہیں گھر سے کیسے نکال دوں؟ انہوں نے بے بسی سے کہا، اور جیسے ہی فیصلہ ہو گیا جاوید اور جواد پلٹے اور اپنے کمروں میں چلے گئے۔ غفور بھی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے فیضان کو مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا، 3 دن بعد آؤں گا، اگر مجھے پیسے نہ ملے تو پھر دیکھ تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ دھمکیاں دیتا باہر چلا گیا تو نئی نویلی دلہن بھی منیر کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ جاوید اور جواد باہر نکلے تو انہوں نے اپنا سامان پیک کر لیا تھا۔ نور بیگم روتی رہ گئیں، لیکن ان دونوں میں سے کوئی نہیں رکا۔ اب ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو داؤ پر نہیں لگا سکتے اماں، ہماری تنخواہوں سے پہلے ہی خرچ بڑی مشکل سے چلتا ہے، اب میں اس کے جوئے کے لیے بھی پیسے بھروں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ جاوید نے صاف جواب دے دیا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ جواد بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلتا چلا گیا۔ نور بیگم صحن میں تنہا کھڑی روتی رہ گئیں۔ منیر تو کمرے سے باہر نکلا ہی نہیں۔ فیضان بھی تھوڑی دیر ادھر ادھر جھومتا رہا اور پھر دوبارہ سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کی بیوی پر تو جیسے کسی بات کا اثر ہی نہ تھا۔ وہ اطمینان سے اپنے کمرے سے نکلی اور چائے بنا کر دوبارہ اپنے کمرے میں جا گھسی۔ صرف نور بیگم تھی جن کا دل تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ بھی اندر چارپائی پر جا کر لیٹ گئیں۔ فیضان آدھی رات کو واپس آیا تو اس کی بیوی بچہ گود میں لیے کڑے تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس نے رو رو کر تو میرا سر کھا لیا ہے، اسے دودھ چاہیے اور گھر میں دودھ نہیں ہے، شازیہ نے کہا تو فیضان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ روزانہ تو جاوید دکان سے دودھ لے کر آتا تھا، آج وہ نہ تھا تو کسی نے دودھ بھی نہ لیا۔ فیضان کروٹ بدل کر سونے لگا، لیکن اس کی بیوی کی چک چک اور بچے کے رونے کی آواز نے اسے سونے نہ دیا۔ تنگ آ کر وہ کمرے سے نکل آیا۔ اسے پتا تھا جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، جس دکان پر بھی جائے گا وہاں سے دودھ کی بجائے جوتے ہی کھا کر واپس آئے گا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ جلدی سے ماں کے کمرے میں چلا آیا۔ نور بیگم سو چکی تھیں، وہ آنسوں کے نشان ان کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ فیضان نے ماں کو جھنجھوڑا، اماں جلدی اٹھیں، میرے ساتھ دکان پر چلیں، میرا بچہ بھوکا ہے، اس کے لیے دودھ چاہیے۔ فیضان نے ہٹ دھرمی سے کہا تو نور بیگم حیران ہوئیں، میں دودھ کیسے لے کر آؤں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تو فیضان نے بولا، اسی لیے تو آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ وہ دکان والا جب ایک بوڑھی عورت کو سامنے دیکھے گا تو یقیناً کچھ نہ کچھ دے ہی دے گا، تم ذرا چہرے پر بےچارگی طاری کر لینا، چلو جلدی اٹھو۔ اس نے بازو سے پکڑ کر ماں کو گھسیٹ کر چارپائی سے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ ہیں کرتی رہ گئیں، مگر فیضان انہیں کھینچتے ہوئے باہر لے آیا۔ خوش قسمتی سے ایک دکان کھلی ہوئی تھی، نور بیگم کو فیضان نے لے جا کر وہاں کھڑا کر دیا۔ نور بیگم کو بے حد شرم آ رہی تھی، لیکن فیضان نے انہیں اتنا مجبور کر دیا کہ آخر انہوں نے دکان والے سے درخواست کی کہ وہ اسے 1 کلو دودھ ادھار دے دیں۔ دکان والا فیضان کو تو کڑے تیوروں سے گھور رہا تھا، مگر نور بیگم کو وہ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ ایک نیک اور شریف عورت ہیں۔ مروت کے ہاتھوں مجبور ہو کر دکاندار نے نور بیگم کو دودھ پکڑا دیا۔ دودھ پکڑتے ہی فیضان لپک کر گھر کی جانب چل پڑا۔ اس نے پلٹ کر یہ بھی نہ دیکھا
کہ نور بیگم اس کے ساتھ ابھی رہی ہیں یا نہیں۔ وہ خود ہی اندھیرے میں پتھروں سے ٹکراتے ہوئے گھر واپس آئیں۔ اگلے دن گھر میں ایک نیا بنچال اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گھر کے کام کاج کرنے میں دونوں چھوٹی بہوؤں کی آپس میں گھمسان کی لڑائی پڑی تھی۔ فضان کی بیوی کہتی تھی کہ اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں، وہ گھر کے کام نہیں کرے گی اور اسے تو گھر کے کام کرنے کی عادت بھی نہ تھی، جبکہ نئی دلہن کہتی تھی کہ ابھی تو اسے بیاہ کر آئے ہوئے چند روز ہی ہوئے ہیں۔ بات بات پر وہ اپنے امیر سسرال والوں کا تانا دینے لگتی۔ اس کا شوہر تو وہی بولتا جو اس کی بیوی کہتی تھی، کیونکہ وہ جو تھوڑی بہت مزدوری کرنے چلے جایا کرتا تھا، بیوی کے آتے اس نے وہ بھی چھوڑ دی تھی۔ جو اس کا خرچ ہوتا وہ بیوی میکے جاتی اور چند روپے لا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیتی، تو وہ خوشی خوشی بیوی کی ساری باتیں مانتا رہتا۔ دونوں بہوؤں نے جم کر ایک دوسرے سے لڑائی کر لی تو اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئیں۔ فضان اور منیر کھلے منہ کے ساتھ صحن میں کھڑے تھے۔ اماں اٹھ کر ناشتہ بنا دو۔ آخر میں ان کا رخ نور بیگم کی طرف ہی ہو گیا۔ وہ جیسے تیسے کر کے اٹھیں اور دونوں بیٹوں کے لیے ناشتہ بنانے لگیں۔ ان کے لیے بنا تو دونوں بہویں کمرے سے نکل آئیں۔ اماں ہمیں بھی ایک پراٹھا بنا دو۔ نور بیگم نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے لیے پراٹھے بنا دیے۔ دوپہر تک وہ کچن میں ہی کھڑی رہی۔ آہستہ آہستہ کر کے دونوں بہویں نے کام کاج کا سارا بوجھ بوڑھی ساس پر ڈال دیا۔ اگر وہ کام نہ کرتی تو گھر کے کام یوں ہی بکھرے پڑے رہتے۔ بہویں الگ چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھائے رکھتیں اور فضان اور منیر باہر سے آتے تو کھانا پکا ہوا نہ دیکھ کر نور بیگم پر چلانے لگتے۔ شرم نہیں آتی اماں آپ کو؟ گھر میں بھی نہیں بیٹھنے دیتی، اور اگر 2 روپے کمانے کے لیے گھر سے چلے جاتے ہیں تو کم از کم واپسی پر کھانا تو ملنا چاہیے۔ میری بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ حاملہ ہے۔ اس حالت میں آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے کھانے پکواؤں؟ کیا ہو جائے گا اگر آپ 2 روٹی بنا دیا کریں گی؟ منیر دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے گیا تھا، وہاں سے واپس آیا تو خالی کچن دیکھ کر ماں پر برسنے لگا۔ نور بیگم کو شدید بخار تھا، وہ بستر پر لیٹی کرا رہی تھیں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اتنا ہی کہا تھا کہ اپنی بیوی سے کہہ دیا کرو کہ وہ تمہارے لیے کھانا بنا دیا کرے۔ تب بیٹے نے انہیں بے بہو کی سنا دی۔ نور بیگم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ منیر ڈھیٹوں کی طرح وہیں کھڑا رہا۔ جلدی سے مجھے روٹی بنا کر دو۔ مگر نور بیگم کے اندر ہمت کہاں تھی۔ وہ جیسے تیسے کر کے اٹھیں اور فضان کے کمرے تک چلی آئیں۔ انہوں نے کئی دفعہ دروازہ بجایا مگر دروازہ نہ کھلا۔ آخری بار انہوں نے زور سے دروازہ بجایا تو فضان نے دروازہ کھولا۔ ماں کو سامنے دیکھتے ہی وہ بگڑ گیا۔ کیوں دروازہ بجائے جا رہی ہیں؟ سونے بھی نہیں دیتی؟ ساری رات بچہ روتا رہتا ہے اور صبح صبح آپ نے دماغ خراب کر رکھا ہے۔ اس نے کہا تو نور بیگم کا دماغ ہی ہل کر رہ گیا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور اسے لگ رہا تھا کہ ابھی صبح ہے۔ انہوں نے برداشت کر لیا۔ مجھے سخت بخار ہے، میں دوپہر کا کھانا نہیں بنا سکی، اپنی بیوی سے کہو کہ آ کر کھانا بنا دے۔ نور بیگم نے کہا اور پلٹنے لگی، لیکن اچانک ہی فضان کے تاثرات بگڑ گئے۔ بس بھی کر دو اماں، کتنے کام کرواؤ گی میری بیوی سے؟ چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں اس کے، سارا دن وہ کاموں میں لگی رہتی ہے۔ ابھی بھی بچے کو سلا کر بڑی مشکل سے سوئی ہے۔ منیر سے کہو باہر سے لے کر آئے، فضان نے کہا اور کھٹاک سے دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا۔ نور بیگم ہکا بکا کھڑی رہ گئیں۔ پیچھے منیر کھڑا مسلسل چلا رہا تھا۔ نور بیگم نے آنسو صاف کیے اور تھکے ہارے قدموں سے چلتی کچن میں چلی گئیں۔ بخار سے تپتے وجود کے ساتھ انہوں نے پورے گھر کا کھانا بنایا۔ تب بھی دونوں بیٹوں میں سے کسی کو شرم نہ آئی، نہ ہی دونوں نے اپنی بیویوں کو کہا کہ باہر نکل کر ماں کا ہاتھ بٹا دیں۔ شام تک نور بیگم نڈھال ہو چکی تھی مگر ان کی آزمائش تو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ فضان تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ منیر کی جیب میں پیسے ہوتے لیکن وہ گھر میں 1 روپیہ تک نہ دیتا۔ فضان تو کچھ کماتا ہی نہ تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی تھی۔ سارا دن گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا اور اس لڑائی جھگڑے کا سارا ملبہ نور بیگم پر گرتا۔ وہ دن بدن کمزور اور نڈھال رہنے لگیں۔ اکثر وہ بیٹھے بیٹھے جواد اور جاوید کو یاد کرتیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتیں۔ ایک دن فضان گھر آیا تو بڑا پرجوش تھا۔ اس نے نور بیگم کو دیکھا اور جلدی سے بولا، اماں میرے ساتھ چلو، تھوڑی سی محنت کے بعد ہمیں بہت سارے پیسے مل جائیں گے۔ میں نے کوشش تو کی ہے پر کام نہیں بنا۔ فضان کی بات سن کر نور بیگم حیران رہ گئیں۔ کل رات سے گھر میں کھانا نہ پکا تھا اور خالی پیٹ صبح سے کام کر کر کے ان کی حالت خراب ہو چکی تھی۔
فضان انہیں گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لے آیا۔ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کس کام کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا تو فضان جو اب تک ایک روڈ پر پہنچ چکا تھا جلدی سے دوپٹہ نور بیگم کے چہرے پر ڈالتا ہوا بولا، بس تھوڑی دیر یہاں بھیک مانگنے والی عورت بن کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح لوگ بہت سارے پیسے کما لیتے ہیں۔ آپ بوڑھی بھی ہیں اور حلیہ بھی ایسا ہے کہ لوگ جلدی ترس کھائیں گے اور آپ کو بہت سارے پیسے دے دیں گے۔ محنت مزدوری مجھ سے نہیں ہوتی، تمام دن مشقت کون کرے؟ آخر میں جا کر بس 1000 روپیہ ملتا ہے۔ یہاں ابھی تھوڑی دیر میں ہزاروں روپے جمع ہو جائیں گے۔ وہ جوش سے بولا تو نور بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے اپنا آپ چھڑایا مگر فضان نے زبردستی انہیں سڑک پر بٹھا دیا۔ نور بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ فضان دردناک آواز میں پکارنے لگا، یہ میری بوڑھی ماں ہے جسے علاج کی ضرورت ہے۔ لوگ اس کی آواز سنتے اور نور بیگم پر ترس کھا کر ان کی جھولی میں پیسے پھینکتے جاتے۔ نور بیگم کو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ پیسے نہیں کنکر ہوں۔ فضان ہر تھوڑی دیر کے بعد آتا اور خوشی خوشی ان کی جھولی میں پڑے ہوئے پیسے اپنی سمیٹ لیتا۔ سڑک پر بیٹھے بیٹھے نور بیگم کی گھٹنوں کی ہڈیاں جواب دینے لگیں۔ آس پاس سے گزرتی ہوئی گاڑیوں سے دھول مٹی اڑ کر ان کے اوپر پڑتی تو انہیں کھانسی کا ایک دورہ پڑ جاتا، مگر فضان کو تو صرف پیسے سے غرض تھا۔ ایک گاڑی نور بیگم کے سامنے رکی اور اس نے کھڑکی سے آدھا کھایا ہوا برگر نور بیگم کی طرف اچھالا۔ وہ برگر سیدھا نور بیگم کے چہرے پر آ کر لگا۔ نور بیگم ذلت کے شدید احساس سے رونے لگیں، مگر فیضان بھاگ کر ان کے پاس چلا آیا۔ چلو اماں، آج کے لیے اتنا بہت ہے، باقی پیسے کل کما لیں گے۔ وہ نوٹ گن رہا تھا۔ نور بیگم خود ہی زمین سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں۔ گھر پہنچے تو ان کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ فضان کی بیوی ان کی منتظر تھی۔ فضان نے آتے ہی اسے کہا کہ چل آجا، باہر کھانا کھانے چلتے ہیں، آج تو بڑی رقم ہاتھ آئی ہے۔ اس کی بیوی خوشی سے تیار ہو کر باہر نکل آئی، لیکن نور بیگم کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ اچانک ہی زور زور سے رونے لگیں۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں کہ میں گھر کے کام بھی کروں اور تمہارے ساتھ سڑک پر بھیک بھی مانگوں۔ مجھے جواد اور جاوید کے پاس جانے دو، وہ دونوں میرا خیال رکھ لیں گے۔ تم لوگوں نے جیسے زندگی گزارنی ہے گزارتے رہو۔ نور بیگم کی بات پر فضان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ منیر بھی ان کی آوازیں سن کر باہر نکل آیا تھا۔ کیا کہا اماں؟ جاوید بھائی لوگوں کے پاس جانا ہے؟ میں سمجھ گیا، پینشن کے پیسے آنے والے ہیں نا؟ آپ تو ہمیشہ سے ابا کی پینشن کے سارے پیسے انہی دونوں کو دیتی تھیں، اب بھی آپ اسی لیے وہاں جانا چاہ رہی ہیں کہ پیسے انہیں دے دیں؟ واہ، کھانا ہمارے گھر سے اور خدمت بڑے دونوں بیٹوں کی۔ خبردار جو یہاں سے قدم باہر نکالا تو۔ منیر نے بازو سے ماں کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا ان کے کمرے تک لے گیا۔ نور بیگم کی ہڈیاں چٹخ رہی تھیں۔ منیر نے انہیں اندر دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ بالکل صحیح کیا، فضان نے اونچی آواز میں کہا تو دونوں بھائیوں نے زندگی میں پہلی بار کسی بات پر ایکا کیا تھا۔ اندر نور بیگم پھوٹ پھوٹ کر روتی رہیں اور دروازہ پیٹتی رہیں، خدا کے لیے دروازہ کھولو، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ چیختے چیختے نور بیگم کا گلا خشک ہو گیا، مگر کسی کو ان پر ترس نہ آیا۔ فضان بیگم کو لے کر باہر چلا گیا۔ خود کھا پی کر جس وقت وہ لوٹا رات کی تاریکی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ منیر اطمینان سے اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ فضان بھی کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لائٹ بند ہو گئی۔ گرمی اور مچھر نے بیزار کیا تو فضان اور منیر دونوں ہی باہر نکل آئے۔ یہ کیا مصیبت ہے، پہلے تو کبھی اس وقت لائٹ نہیں گئی۔ دونوں چڑھ کر بولے۔ نور بیگم کے کمرے سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن شاید وہ اب تھک چکی تھیں۔ اماں کو بھی سکون نہیں، آدھی رات کو بھی جاگ رہی ہیں۔ منیر نے دروازے کی جانب منہ کر کے آواز لگائی، سو جاؤ اماں، کیا بدروحوں کی طرح آدھی رات تک جاگ رہی ہو؟ دروازہ نہیں کھلے گا۔ دونوں بدبختوں کو اتنا بھی احساس نہ تھا کہ ماں نہ جانے کب سے بھوکی اور پیاسی ہے، اسے کچھ کھانے کو ہی دے دیں۔ دونوں نے سیڑھیوں کا رخ کیا۔ کچی پکی سی چھت کے اوپر 2 چارپائیاں پڑی تھیں۔ اوپر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں دونوں کو بڑے مزے کی نیند آنے لگی۔
فضان تو کل کے سنہرے خواب دیکھ رہا تھا کہ کل اتنے ہزار اماں کی بھیک سے اٹھا لوں گا، اور منیر سوچ رہا تھا کہ کل اماں کو لے جا کر پینشن کے پیسے لے لے گا۔ اچانک فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج اٹھی۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ فضان چونکا۔ منیر بولا، آج نیا سال شروع ہو رہا ہے، اسی لیے لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ وہ دونوں پھر سے آنکھیں بند کر کے سونے لگے، لیکن ماں کی بد دعا تو انہیں لگ چکی تھی۔ نہ جانے کس کی بندوق سے نکلی ہوئی اندھی گولی نے ان کی چھت کا رخ کیا اور چارپائی پر لیٹے فضان کے سینے میں آن لگی۔ وہ بغیر آواز نکالے وہیں ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ والی چارپائی پر لیٹا منیر ہکا بکا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ فائرنگ کی آوازیں ابھی تک آ رہی تھیں۔ اس نے اندھا دھن نیچے کی جانب دوڑ لگائی۔ سیڑھیاں کچی پکی اور ٹوٹی پھوٹی سی تھیں۔ پہلی سیڑھی پر ہی اس کا پیر مڑا اور وہ اوندھے منہ سیڑھیوں پر گرتا چلا گیا۔ سیڑھیوں سے نیچے گرتے گرتے ہی اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی اور آخری سیڑھی پر گرنے سے پہلے ہی وہ بھی لقمہ اجل بن گیا۔ کمرے میں سوئی ہوئی ان کی دونوں بیویوں نے جب چیخو پکار کی آوازیں سنی تو باہر نکل آئیں، اور سامنے کا منظر دیکھتے ہی ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ شازیہ نے گھبرا کر نور بی بی کے کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا۔ سیڑھیوں کے نیچے منیر کھلی آنکھوں کے ساتھ پڑا تھا اور اوپر چارپائی پر فضان کی لاش۔ نور بیگم دل تھام کر وہیں گرتی چلی گئیں، مگر یہ اللہ کا انصاف تھا۔ ماں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ جواد اور جاوید تک خبر پہنچی تو وہ خاموشی سے آ کر ماں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ شازیہ اپنی دونوں بچوں کو لے کر اپنے میکے جا بیٹھی، جہاں دن رات بھابھیوں کے طعنے سنتی تھی، جبکہ منیر کی بیوی بھی اپنے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ فضان اور منیر کا نام و نشان تک نہ رہا۔ نور بی بی جواد اور جاوید کے گھر میں سکون سے رہنے لگیں۔ ان دونوں کی بیویاں خدمت گزار تھیں۔ جواد اور جاوید محنت کرتے اور وہاں سے حاصل ہونے والی کمائی ماں کے ہاتھ پر رکھتے تو نور بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن حقیقت تھی کہ جن دو بیٹوں نے ماں کی قدر کی تھی، آج زندگی میں بس وہی کامیاب تھے۔